اس دور میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں، ہمارے ملک میں مہر کی مقدار کم ہے اور جہیز کی مقدار زیادہ ہے۔ جہیز الگ ہوتا ہے، جوڑے کی رقم الگ مانگی جاتی ہے، اس پہ مطالبے کیے جاتے ہیں اور لاکھوں روپئے تو یہیں خرچ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ دعوتوں میں خواہشیں ہوتی ہیں، یہ پکوان کیا جائے، وہ شادی خانہ لیا جائے، ڈیکوریشن ایسا ہو جائے، ہمارے پاس سے اتنے لوگ دعوتی ہوں گے، ان کی مقدار 1000 ہوں گی، 1200 1500 ہوں گی۔ یہ سب زیادتیاں ہیں، ان کا شادی سے، نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو مقدار مہمانوں کی بتائی جاتی ہے کہ اگر لڑکی کی طرف سے کوئی دعوت کا اہتمام کرنا چاہے تو بآسانی کر سکے، یہ بتانے کے لیے مقدار بتائی جاتی ہے۔ بطور لزوم اور ضروری طور پر کہا جائے اتنے ہی لوگ آئیں گے ہمارے پاس سے، دین اسلام اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ یہ تو لڑکی اور لڑکی والوں پر زیادتی ہے، ظلم ہے، اور اس ظلم سے ہزاروں لوگ دوچار ہو رہے ہیں۔ عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مرد پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو حق مہر ادا کرے۔ تو ہمارے پاس یہ دیکھا جاتا ہے کہ مہر کی مقدار بے انتہا کم ہے، تو مطالبوں کی لسٹ بہت بڑی ہے، فہرست بنائی جاتی ہے، لمبی چٹھی تیار کی جاتی ہے، 100 200 کی مقدار میں مطالبے کیے جاتے ہیں، یہ دیا جائے، وہ دیا جائے، فلاں کیا جائے۔ حاضرین کرام، اس سے شادی کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ شادی کرنے والی عورت کا حق ہے کہ وہ سب ان چیزوں کا انکار کر دے، کہے کہ میں کچھ نہیں دوں گی، کیونکہ دینا اس پر لازم ہی نہیں ہے۔ شوہر پر لازم ہے بیوی کو مہر دے، اس کے سوا کوئی اور چیز لازم نہیں ہے۔ البتہ ضروریات زندگی لڑکی کے ماں باپ کا کام ہے کہ وہ لڑکی کی ضروریات زندگی دے۔ اب یہ دیکھیں، ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا آپ نے جہیز دیا؟ ایک بچھانے کے لیے بچھونا حضور نے عطا فرمایا، جو کھجور کی چھال جس میں بھری ہوئی تھی، جس کو ہم رضائی یا توشک کہہ سکتے ہیں، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور ایک تکیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا فرمایا اس میں بھی کھجور کی چھال تھی، اور مٹی کے کچھ برتن عطا فرمائے۔ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ زمانہ ویسا تھا اس لیے ویسا دیا، یہ زمانہ الگ ہے، اس زمانے میں الگ خواہشیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی عالیشان گدے تھے، اس زمانے میں بھی مخمل کے بستر تھے، اس زمانے میں بھی بہترین برتن تھے، اس زمانے میں بھی عالیشان چاندنیاں ہوتی تھی اور لاجواب فرنیچر ہوتا تھا، سب تھا اس زمانے میں۔ بناوٹ کا طریقہ الگ تھا، بلکہ حقیقتاً دیکھا جائے تو اس وقت ہر بننے والی چیز اصلی تھی، اور اب سب نقلی ہے، سب نقلی ہے، صرف قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں۔ اس وقت ہر چیز اصلی ہوتی تھی۔ تو یہ زمانے کے لحاظ سے نہیں ہے، ضرورت کے لحاظ سے۔ لوگ سمجھتے ہیں زمانہ بدل گیا اس لیے اب ضرورتیں بدل گئی، کوئی ضرورت نہیں بدلی، انسان کی ضرورت جب جو تھی آج بھی وہی ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، البتہ مزاجوں میں فرق آیا ہے، طبیعتوں میں فرق آیا ہے، ضرورت نہیں بدلی ہے، مزاج بدلے ہیں۔ خیر حاضرین کرام، مہر ادا کرنا شوہر پر لازم ہے۔ بیوی کے لیے شوہر کا حق کہ شوہر پر کیا چیز لازم ہے جو بیوی کو دے۔ میاں بیوی کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 درہم کم از کم مہر کی مقدار مقرر فرمائی ہے، کم از کم اتنی دی جائے۔ 10 درہم کی مقدار ہو سکتا ہے اس زمانے میں 1500 سے لے کر 1800 کے درمیان میں قیمت بنتی ہے، تو اتنی مقدار میں بھی اگر مہر دے دیا جائے تو ادا ہو جائے گا۔ بڑی مقدار میں دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن بڑی مقدار میں مہر کا مطالبہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ مہر جو لازم ہے اس میں بھی زیادتی کا مطالبہ کرنا صحیح نہیں ہے، تو پھر جہیز اور جوڑے کی رقم جس کا وجود ہی نہیں ہے، ثبوت ہی نہیں ہے، اس میں مطالبہ کرنا تو نادانی اور بے وقوفی کی بات ہے۔